اسی روایت میں کہا کہ جو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے تو وہ حضرت علی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہی پیر عبد القادر صاحب کہتے ہیں کہ جھوٹ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی بولا جائے تو جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو ہم تو شان و عظمت کو ماننے والے ہیں، صحابہ کی عظمت و اہل بیت کی عظمت کو مانتے ہیں، لیکن جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ کو کسی صورت میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی یہ جو روایت پڑھی گئی ہے فضائل الصحابہ سے، اس کے جب ہم ترک جمع کرتے ہیں تو امام حاکم نے جب اس کا ایک طریق اپنی مستدرک میں ذکر کیا جلد 3 تو اسی روایت کو امام حاکم لے کے آئے سیدنا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناقب میں۔ امام ابن حبان جب اس روایت کو لے کے آئے تو وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں لے کے آئے۔ اور جب ہم اس روایت کو کھول کے دیکھتے ہیں، اس روایت میں تو باقاعدہ لفظ موجود ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے آ کے دیکھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے حضور کے دفاع میں کفار کے خلاف شخص لڑ رہا تھا، فرماتے ہیں فَإِذًا هُوَ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ، جب میں نے دیکھا تو وہ کوئی اور شخص نہیں تھا، وہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کر رہے تھے۔ اب حدیث میں لفظ موجود ہے کہ وہ جو شخص موجود تھا وہ کون تھا؟ حضرت ابو عبیدہ، اور پیر صاحب کہتے ہیں وہ شخص کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پیر صاحب جھوٹ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی بارے میں بولا جائے تو جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ تو جب حضور کے بارے میں جھوٹ بولا جائے تو وہ درست نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو حضرت مولا علی کے بارے میں جو جھوٹ بولا جائے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے ترک اٹھا کے دیکھیں، یہ صحیح ابن حبان کا 6980 نمبر طریق ہے، اور اسی طرح جو مستدرک کے حاکم ہے اس کی روایت نمبر ہے 5234 نمبر روایت ہے۔ تو ان میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام موجود ہے۔ ابھی ہم جب دیکھتے ہیں جنگ احد ہی کے حوالے سے، ایک تو اس سلسلے میں پیر صاحب نے یہ بھی بات کی کہ اس کا جواب بھی دینا ضروری ہے کہ علامہ ابراہیم قندوزی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ینابیع المودہ، عرب و عجم میں بڑی معتبر کتاب مانی جاتی ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنگ احد کے دن علی کا ثبات قدم دکھانا پوری امت کے اعمال سے افضل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے ینابیع المودہ، ہمیں اس میں کوئی مذائقہ یا اعتراض نہیں کہ مولا علی ثابت قدم رہے، یقیناً ثابت قدم رہے، جس طرح صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ثابت قدم رہے، مولا علی مرتضیٰ شیر خدا بھی ثابت قدم رہے، جو صحابہ کا ذکر حدیث میں موجود ہے یہ ثابت قدم رہے، لیکن جھوٹی بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب ینابیع المودہ جو کتاب ہے، پیر صاحب نے اس کو اہل سنت کی معتبر کتاب ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ پیر صاحب اگر اہل تشیع کی تصانیف پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کو دیکھ لیتے تو یہ بالکل واضح ہو جاتا کہ ینابیع المودہ اہل سنت کی معتبر کتاب نہیں ہے، بلکہ الذریعہ الی تصانیف شیعہ، آقا بزرگ طحرانی جو اس کے مصنف ہے انہوں نے اس میں کتاب میں لکھا ہے کہ ینابیع المودہ یہ اہل تشیع کی معتبر کتاب ہے۔ تو جس کو شیعہ اپنی معتبر کتاب تسلیم کر رہے ہیں اس کو سنیوں کے کھاتے میں ڈال کے کہنا کہ یہ سنیوں کا معتبر کتاب ہے، یہ خیانت اور غلط بیانی سے بات کم نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 4043 نمبر حدیث ہے، جب ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کے آئے، اس وقت حالت کفر میں تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو جب ابو سفیان آیا آ کے آواز دی اور کہا کہ افی القوم محمد، کہ کیا قوم محمد موجود ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تجیبوہ، اس کو جواب نہیں دینا۔ پھر اس نے کہا کہ ابو بکر موجود ہے، پھر کہا کہ عمر موجود ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جواب نہیں دینا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر یہ ہوا کہ جب اس نے پکارا لم یملک عمر نفسہ، حضرت عمر اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھ سکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، فرمایا کذبت یا عدو اللہ ابقى اللہ علیک ما یخزیک، حضور بھی یہاں موجود ہیں، ابو بکر بھی موجود ہیں اور میں بھی یہاں موجود ہوں۔ اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4043 سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق بھی موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود ہے۔ پھر پوری لمبی حدیث ہے، حضرت عمر نے پھر ابو سفیان کو جوابات دیے۔ اسی طرح امام طبری نے اپنی کتاب تاریخ طبری
اگر یہ روایات پیش کرتے ہیں تاریخ کی کتابوں سے تو تاریخ کی کتابوں کی اگر جھوٹی روایات آپ پیش کرتے ہیں تو یہ بھی تاریخ کی روایت دیکھ لیں. یہ پہلی جلد ہے تاریخ تبری دوسری جلد ہے اور اس کے صفحہ نمبر 67 پہ موجود ہے. فلما عرف المسلمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہادو بہی و نہدا نحو شعب معه علی ابن ابی طالب و ابو بکر ابن ابی قحافہ و عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جنگ جب لڑ رہے تھے کفار کے مقابلے میں، جب فارغ ہوئے اور کفار کو بھگا دیا، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آئے. جو صحابہ حضور کے پاس آئے ان میں سے حضرت مولا علی کا نام سر فہرست ہے، پھر صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، طلحہ اور حضرت زبیر اور حضرت حارث، یہ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے. اگر واپس آنے کو یہ ثابت کرنا ہے کہ بھاگ کے واپس آئے تھے تو ان میں پھر مولا علی مرزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام موجود ہے. کیا مولا علی جنگ احد سے بھاگ گئے تھے؟ نہیں، بھاگے نہیں تھے نعوذ باللہ، بلکہ مولا علی کفار کے مقابلے میں جہاد کر رہے تھے اور لڑ رہے تھے اور مسلمانوں کا دفاع کر رہے تھے، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس تھوڑے سے وقت میں الگ ہو گئے، تنہا ہو گئے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تنہا ہوئے اس وقت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 2 قریشی اور 7 انصار تھے. بلکہ ایک روایت سنن نسائی میں وہ بھی پڑھ دوں. سنن نسائی کی جو روایت ہے ذرا اس کو ملاحظہ فرما لیں، وہ نمبر ہے اس کا 3146 ہے. اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد میں جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تنہا ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ناحیۃ فی 12 رجل من الانصار وفیہم طلحہ بن عبید اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 12 انصار صحابہ تھے اور ان میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ صحابہ موجود تھے اور یہی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے جنگ احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں میں اٹھایا، اور یہی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں مجموع الزوائد کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 207 اور روایت کا نمبر 14811 امام حیثمی روایت لے کے آئے. ایک راوی کہتے ہیں میں اس کو نہیں جانتا، باقی اس کے رجال صحیح ہیں. وہ روایت کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن نماز پڑھنے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ الا اخبرکم عن یوم احد، کیا میں تمہیں یوم احد کے بارے میں خبر دوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی. فرمایا وما معی الا جبریل عن یمینی وطلحہ عن یساری. فرمایا کہ اس وقت میرے ساتھ میرے دائیں حضرت جبریل موجود تھے اور بائیں میرے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. تو بحمد تعالیٰ ان تمام دلائل اور احادیث اور روایات و آثار سے یہ بالکل بات واضح ہوتی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ جنگ احد کے دن جو ثابت قدم رہنے والے صحابہ تھے ان میں حضرت مولا علی، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوات گرامی قدر یہ سر فہرست تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تھوڑے وقت کے لیے چٹان کی طرف الگ ہو گئے تو اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرنے کے لیے جو تنہا 2 انصار قریش صحابہ تھے ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اگر باقی صحابہ کو بھاگے ہوئے ڈکلیئر کرنا ہے تو ان حدیث کی وجہ سے پھر مولا علی مرزا شیر خدا کے بارے میں آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ ہم کہتے ہیں مولا علی ثابت قدم رہے، صدیق اکبر بھی ثابت قدم رہے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر بھی ثابت قدم رہے تھے. اور اس سلسلے میں آخری بات میں عرض کروں گا، پیر صاحب نے جب فضائل الصحابہ کا حوالہ دیا تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں امام احمد بن حنبل جو فضائل الصحابہ میں روایت لے کے آئے ہیں تو امام احمد بن حنبل اگر اس کو گناہ یا بے ادبی سمجھتے ہوتے تو اس کو ذکر نہ کرتے، انہوں نے فضائل میں ذکر کیا ہے. تو یہ نہایت بچگانہ استدلال ہے پیر صاحب کا. حقیقت یہ ہے کہ جب محدث اپنی کتاب میں کسی روایت کو ذکر کرتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آنے والی روایت اور ہر ذکر کردہ روایت وہ اس محدث کے ہاں صحیح بھی ہو. وہ تو فیصلہ کاری پہ ہوتا ہے کہ اس کی سند کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کی سند آیا کہ صحیح ہے یا سند صحیح نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اس کی سند میں راوی جو اسحاق بن یحییٰ بن طلحہ موجود ہے وہ راوی ضعیف متروک الحدیث ہے، بڑے محدثین اس پر جرح کیا. اور دوسری بات یہ کہ اگر فضائل الصحابہ کی حدیث کو آپ نے لینا ہے، یہی روایت ایک تو اس میں خیانت کی ہے، اس میں ایک تو مولا علی کا نام نہیں ہے، ابو عبیدہ بن جراح کا نام ہے، مولا علی کا نام لے دیا. پھر اس میں یہ لفظ نہیں ہے کہ باغے ہوئے میں پہلے آیا اور اس میں ایڈ کر دیا کہ باغے ہوئے میں پہلے آیا، یہ بھی خیانت کی. اور پھر بات یہ ہے کہ اگر امام احمد بن حنبل کی فضائل الصحابہ کی روایات کو لینا ہے تو پیر صاحب کو میں تھوڑا سا
ذرا گزارش کروں گا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس سے پہلے مولا علی مرزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پیش کر چکے ہیں، جس کا نمبر ہے 49 نمبر ہے۔ مولا علی مرزا شیر خدا فرماتے ہیں کہ لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر الا جلدتہ حد المفتری، جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل قرار دے گا میں اس مفتری اور قذاب کو کوڑے لگاؤں گا، اس پر حد جاری کروں گا، جو کہ مفتری اور قذاب کی حد 80 کوڑے، میں اس کو 80 کوڑ ماروں گا۔ امام احمد بن حنبل اس کو فضائل الصحابہ میں لے کے ہے، تو پیر صاحب اس کو ذرا قبول کریں اور اعلان کریں امام احمد بن حنبل کی فضائل الصحابہ کی روشنی میں کہ جو مولا علی کو ابو بکر و عمر سے افضل کہے گا وہ 80 کوڑوں کا مستحق ہے، ذرا کہہ کے دکھائیں اگر ہمت اور جرت ہے۔ لیکن یہ روایت آپ کو ہضم نہیں ہوگی، تو جب یہ روایت آپ کو ہضم نہیں ہوتی تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل لے کے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے بہت ساری ایسی احادیث کو فضائل الصحابہ میں ذکر کیا جس کو آپ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی سند کو دیکھا جائے گا، سند اگر صحیح ہے تو پھر قابل قبول ہے، اور سند صحیح نہیں ہے اور اصول اہل سنت پر پوری نہیں اترتی تو پھر وہ قابل قبول نہیں۔